بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نو مسلمہ عورت کی عجیب کارگزاری۔ میں ایک امریکی خاتون ہوں اور امریکہ کے کلب نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ میری نوجوانی ایک امریکی لڑکی ہی کی طرح گزری۔ میرا ایک ہی شوق تھا، امریکہ کے عظیم شہر کی گلمیر بھری زندگی میں جاذبیت اور دلکشی کی دوڑ میں حصہ لوں۔ میں فلوریڈا کے شہر میامی کے ایک ساحلی مقام پر رہنے لگی۔ پھر سال گزرنے لگے اور میرے اندر اطمینان اور سکون بجائے بڑھنے کے کم ہوتا گیا۔ میری نسوانی کوشش جس قدر بڑھتی جاتی اور جتنا کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی، میرے اندرونی خلا اور بے اعتمادی میں بھی اس قدر اضافہ ہوتا جاتا۔ میں ایک شدید قسم کی ذلت حقارت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتی۔ میں فیشن کی غلام بن گئی اور میرا مصرف بس یہ تھا کہ دوسروں کی آنکھوں اور دلوں کو خوش کروں۔ میرا معیار زندگی جتنا اونچا ہوتا، میرا اعتماد اتنا ہی نیچا ہوتا۔ میں نے ان حقائق سے منہ چڑھانا چاہا، مگر وہ فرار کے ہر موڑ پر مجھ کو منہ چڑھانے کے لیے موجود ہوتے۔ آخر میں اپنے آپ سے دب گئی۔ میں نے نشہ کی پناہ لی، کلبوں اور پارٹیوں میں جا کر دل بہلانا چاہا، مگر سب بے سود۔ میں نے روحانی مراقبوں میں اپنی بے سکونی کا علاج کرنا چاہا۔ جب یہ تدبیریں ناکام ہو گئی تو مذہب بدلے، ایکٹوازم کا سہارا لیا، یعنی فلاحی اور اجتماعی تحریکوں میں لگی۔ مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی مصادق میری ترکیبوں میں جو اضافہ ہو رہا تھا اور میرا لائف اسٹائل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میری اندرونی بے اعتمادی کی آگ مجھے جلاتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسلام اور اسلامی اقدار و تہذیب کے خلاف ایک خطرناک اور چوطرفہ حملہ ہو چکا ہے، اور پھر بد اور بدنام نئی صلیبی جنگ کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اب مجھے اسلامی نامی ایک چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اب تک تو میرے ذہن میں اسلام کے نام پر صرف چند تصویروں کے نقوش تھے: ترپالوں میں لپٹی عورت، بیویوں کے پیٹتے مرد، گھروں کے پچھلے حصے میں زنان خانے اور دہشت گردی کی دنیا۔ میں ایک سماجی کارکن تھی جو عورتوں کی آزادی کی علم بردار اور دنیا میں لوگوں کو بہتر زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے اس کام کے سلسلے میں میری ملاقات ایک سینئر کارکن سے ہوئی جو اس سلسلے میں اچھا کام کر چکا تھا۔ وہ بلا کسی تفریق کے سارے انسانوں کے لیے انصاف اور فلاح و بہبود کا داعی تھا۔ اس شخص سے ملاقات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انصاف، آزادی اور احترام یہ آفاقی اقدار ہیں، سارے انسانوں کو ملنے چاہیے، نہ کہ صرف بعض کو۔ اب مجھے احساس ہوا کہ سارے انسانوں کے لیے پہلا سوچنا خلوص کے بعد ہی ممکن ہے۔ پہلے میں صرف چند کے لیے اچھا سوچتی ہوں، اب میں بلا تفریق ہر قسم کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک ایک دن میرے سامنے قرآن مقدس آیا۔ مغرب نے جس کی بڑی منفی تصویر بنا رکھی ہے، پہلے تو قرآن کے اسلوب و انداز نے مجھے متوجہ کیا، پھر اس نے کائنات، انسان اور زندگی کے حقائق اور عبد و معبود کے رشتے پر جو روشنی ڈالی ہے، اس نے مجھے مسحور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن نے اپنی بصیرت کا مخاطب براہ راست انسان اور اس کی روح کو بنایا ہے، اور وہ کسی بچولیے یا پادری کے بغیر انسان کو اللہ کا مخاطب بناتا ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب میں نے سچائی کو تسلیم کر لیا، اور میں جس منزل کے لیے سرگرداں تھی اور جس سکون کے لیے بے تاب تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف اسلام قبول کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میری داخلی بے تابیوں اور اضطراب کا علاج صرف ایمان سے ہو سکتا ہے، اور میرے مسائل کا حل مہم جوئی میں نہیں، عملی مسلم بننے میں ہے۔ میں نے ایک برقع اور سر اور گردن کو ڈھکنے والا اسکارف خرید لیا، جو ایک مسلم عورت کا شرعی لباس ہے۔ اب میں اس اسلامی باوقار لباس کے ساتھ ان راستوں اور ان دکانوں اور لوگوں کے سامنے سے گزرتی جن کے سامنے کچھ دن پہلے میرا گزر شارٹ اور شاندار مغربی لباسوں میں ہوتا تھا۔ سب کچھ وہی ہوتا جو پہلے ہوتا تھا، بس ایک چیز بدلی ہوئی تھی، یعنی میں اور میرا اندرونی اطمینان و سکون اور خود اعتمادی اور تحفظ کا احساس۔ ایسا احساس جو مجھے پہلی مرتبہ ہوا، مجھے افسوس ہوا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں، میری گردن کے طوق پاش پاش ہو گئے ہیں اور میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ میں بڑی خوش تھی کہ ان آنکھوں میں اب تعجب اور دوری کے آثار تھے جو پہلے مجھ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے شکاری اپنے شکار کو اور بعض ننھی چڑیا کو۔ حجاب نے میرے کندھوں کے ایک بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیا، مجھے ایک خاص طرح کی غلامی اور ذلت سے نکال لیا۔ اب دوسروں کے دلوں کو لبھانے کے لیے میں گھنٹوں میک اپ نہیں کرتی تھی، اب میں اس غلامی سے آزاد تھی۔ اب میں پردے میں صرف سر اور گردن ڈھکتی اور عبایا برقع پہنتی۔ مگر مجھے نقاب کی طرف توجہ ہوئی تو وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ مغرب کی مسلم عورتوں میں نقاب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے، جن سے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نکاح کر لیا تھا، مشورہ کیا۔ ان کی رائے تھی کہ چہرہ ڈھکنا یعنی نقاب افضل ہے، لازمی نہیں، البتہ حجاب یعنی چہرے کے علاوہ جسم ڈھکنا لازم ہے۔
اب تک میرا پردہ یہ تھا کہ صرف ہاتھ اور چہرے کو چھوڑ کر میرا پورا جسم ڈھکا ہوتا۔ میں ایک اسکارف اور ڈھیلا ڈھالا لمبا عبایا گاؤن استعمال کرتی۔ 1.5 سال اسی طرح گزرا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا میں چہرہ بھی ڈھکنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گیا جہاں میں نے ایک عربی برقع جو سر سے پاؤں تک ہر چیز کو ڈھک دیتا ہے خریدا، جس میں صرف آنکھیں کھلتی ہیں اور کچھ نہیں۔ ہدایت یابی کا میرا یہ سفر جاری تھا۔ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ آزادی کے علم داروں اور نام و نہاد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے حجاب و نقاب کے خلاف مہم چھیڑ دی ہے۔ کوئی کہتا ہے حجاب عورت پر ظلم کی علامت ہے، کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ یہ اتحاد و یکجہتی میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور اب مصر سے کسی نے یہ کہتے ہوئے سر ملایا کہ یہ بچھڑے پن کی نشانی ہے۔ یہ بھی کیسی منافقت اور دگلا رویہ ہے کہ اگر کوئی حکومت عورتوں کے لباس کے لیے کوئی ضابطے بنائے تو مغرب کہتا ہے یہ انسانی آزادی کی مخالفت اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر عورت اپنے انتخاب سے مراکش نقاب اوڑھے تو آپ کی آزادیوں کو سلب کرتے ہیں، اس کو تعلیم اور سروس سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم صرف تیونس اور مراکش جیسی استبدادی حکومتیں ہی نہیں کر رہی بلکہ یہ فرانس، ہالینڈ اور برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے۔ اب میں فیمنسٹ عورتوں کے حقوق کی حامی ہوں، مگر ایک مسلم فیمنسٹ جو مسلم عورتوں کو دعویٰ دیتی ہے کہ اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنے شوہروں کو ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد کریں، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ استقامت کے ساتھ دین پر جمیں اور اندھیروں میں بھٹک رہی انسانیت کے لیے منارہ نور بن جائیں۔ میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہر خیر کو لازم پکڑیں، ہر شر سے نبرد آزما ہو جائیں، حق کی آواز بلند کریں اور بدی کی مخالفت پر کمر کس لیں، ہمارے نقاب و حجاب کی حق کے لیے لڑیں اور اللہ کو راضی کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب پردہ کرنے والی عورتیں اپنی ان ساری بہنوں کو حجاب کے بارے میں بتائیں جو بدقسمتی سے نہیں جانتی کہ پردہ کیا مبارک شے ہے۔ ہم ان کو بتائیں کہ حجاب ہم کو کتنا عزیز ہے اور ہم کیوں نہایت فخر اور محبت کے ساتھ اس کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ میں جن معزز خاتون کو جانتی ہوں انہوں نے صرف حجاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نقاب سے چہرہ ڈھکا۔ ان میں سے اکثر مغربی نو مسلم خواتین ہیں، ان میں سے کچھ تو غیر شادی شدہ دوشیزائیں ہیں۔ اکثر کو تو نقاب کی وجہ سے مسائل بھی پیش آتے ہیں، ان کی سوسائٹی، خاندان اور گھر کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آزادانہ انتخاب کے حق کو تسلیم نہ کرنے کی ہی ایک شکل ہے۔ معاشرے میں ہر طرف سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے عورتوں پر ننگے ہونے اور بھڑکیلے کپڑے کی طرح دل ربائی اختیار کرنے کی اندھا دھند تبلیغ کی جائے اور عملاً ان کو خواہی نہ خواہی ان کو اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ میرا کہنا ہے کہ عورتوں کو حجاب کی تہذیب کو جاننے کا بھی برابر موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس پاک اور پرسکون تہذیب کی خوبیوں کو جان سکیں اور ان کو وہ معلوم ہو جو مجھے معلوم ہوا۔ میں کل تک غریانیت کو اپنی آزادی کی علامت سمجھتی تھی، پھر مجھ کو منکشف ہوا کہ وہ ایک پاجولہ آزادی تھی جس نے مجھ کو خود اعترافی اور ذاتی اعتماد سے عاری کر دیا اور میری روح کو بے چینی کی آگ میں ڈالا تھا۔ مجھے اپنے فحش لباس کو اتار کر اور مغرب کی دلربا طرز زندگی کے چھوڑ کر اپنے خالق کی معرفت و بندگی والی ایک باوقار زندگی کو اختیار کرنے کے لیے جو مسرت و اطمینان کا احساس ہوا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتی۔ ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے چہرہ ڈھکنے اور نقاب پر مجھے اصرار ہے۔ پردہ میرا حق ہے جو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں لڑوں گی مگر اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ نقاب آج عورتوں کی آزادی کی ایک باعزت علامت ہے جو اس کو گندگی مخلوق کی ہوش رانیوں کا ٹوائلٹ پیپر کی طرح کا سامان بننے سے بچاتا ہے۔ نقاب پہن کر عورت پہچانتی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کو اپنے خالق اللہ سے کیسا رشتہ رابطہ قائم کرنا ہے۔ جو عورتیں اسلامی حجاب کی باوقار اور باحیا تہذیب کے بارے میں مغرب کے قدیم گھسے پٹے معتصبانہ تصورات کا شکار ہیں، ان سے میں کہتی ہوں تمہیں پتہ نہیں تم کس عظیم نعمت سے محروم ہو، اور تہذیب کے نامبارک ٹھیکیداروں اور نام و نہاد سلیبیوں سے میرا کہنا ہے کہ تم بھی حجاب کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔